پڑھنے لکھنے اور سوچنے والوں کو میرا سلام۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، بغیر وقت ضائع کیے ہم اپنی آج کی سمری کی طرف آتے ہیں۔ یہ سمری والٹر ایزیکسن کی آئنسٹائن کی زندگی پہ لکھی ہوئی کتاب آئنسٹائن از لائف اینڈ یونیورس سے دی گئی ہے۔ کیا یہ بہت عجیب نہیں ہے کہ میں اپنی سائیکل کو روشنی کی سپیڈ سے بھگاؤں؟ یہ خیال آئنسٹائن کے دماغ میں تب آیا جب وہ 16 سال کا تھا۔ وہ ایک خیالی دنیا کا عادی تھا جس کی وجہ سے عقل سے ماورا خیالات اس کے دماغ کا خاصا تھے۔ وہ عجیب و غریب خصوصیات کا حامل تھا، جیسا کہ اس کی دھنسی آنکھیں اور بہت ہی گنگرالے بال۔ وہ اکیلا کام کرنے کا عادی تھا، لیکن اسے کام کے مکمل ہونے پہ اسے دوسروں کو دکھانے کو اپنا فرض عین سمجھتا۔ وہ ایک ایسا اکیلا آدمی تھا جو اپنے اپارٹمنٹ میں دن اور رات پڑھائی میں ہی مگن رہا، لیکن بعد میں وہ ایسی شخصیت بن کے ابھرا جو انسانی دنیا میں انقلاب برپا کر دینے والا تھا۔ 1905 میں اس نے کوانٹم فزکس کی بنیاد رکھی۔ یہ وہ وقت تھا جب اس نے ایک پبلش کیے ہوئے پیپر میں یہ دعویٰ کیا کہ لائٹ ویو اور پارٹیکل دونوں میں ایکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اسی سال اس نے اسپیشل ریلیٹیوٹی اور E=mc² کی حقیقت کو بھی پایا۔ اس نے 1905 میں 5 پیپر پبلش کرائے، جس میں سے ایک پیپر اس کے نوبل پرائز کو حاصل کرنے کی وجہ بن گیا۔ ایک عرصہ بعد اس نے اپنی دی گئی ریلیٹیوٹی کی تھیوری کو ثابت بھی کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جہاں سے کلاسیکل فزکس کا دور اختتام پذیر ہوا۔ حتیٰ کہ وہ بستر مارگ پہ بھی کام کرتا رہا۔ بڑھاپے میں بھی وہ اس قدر پرجوش تھا کہ ہر ایک چیز کی تھیوری کا سوچ رہا تھا، جس میں گریوٹی سے متعلق لاز، جنرل ریلیٹیوٹی کے متعلق لاز اور الیکٹرو میگنیٹزم وغیرہ شامل تھے۔ اس وقت سے سائنسدان کوانٹم فزکس کو سمجھنے کی کوشش میں لگے ہی ہوئے ہیں۔ ایز وی ناؤ کائنات پرابیبلٹیز اور انسرٹنٹیز سے بھری پڑی ہے۔ الیکٹران کے ویو اور پارٹیکل کے طور پہ ایکٹ کرنے کے اصول نے ماڈرن ٹیکنالوجی کو آسان تر بنا دیا۔ 2 سال کی عمر تک وہ بول تک نہیں سکتا تھا۔ اس کے والدین کو خوف تھا کہ وہ کبھی بول نہیں پائے گا۔ وہ اسے اپنے فیملی ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ جب آئنسٹائن بڑا ہوا تو وہ الفاظ کو بولنے سے پہلے کئی دفعہ دہراتا تھا۔ اس کی فیملی یہی سمجھتی تھی کہ یہ اسپیشل بچہ ہے اور ایک چیز کے متعلق تجسس میں رہتا۔ عام بندوں کے لیے پہاڑی سے نیچے آتے وقت، جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں، تیز ہونا اور بجلی کا چمکنا زندگی کے معمولات میں سے ایک ہے، لیکن آئنسٹائن ان سب کے پیچھے چھپی حقیقت کو دیکھنا چاہتا تھا۔ 5 سال کی عمر میں وہ اپنے والدین سے ملنے والے 2 تحفوں کی بڑی قدر کی۔ اس نے 2 تحفوں نے آئنسٹائن کی زندگی پہ گہرا تاثر چھوڑ دیا، جن میں ایک کمپاس نیڈل اور دوسری وائلن تھی۔ مثلاً ریلیٹیوٹی کی تھیوری پہ کھوج لگاتے ہوئے وہ وائلن بجاتا رہا، اور وہ رات کو اس نے شور مچا دیا کہ میں نے پا لیا، جو کہ اس کی کسی چیز کو حقیقت کو ڈھونڈ لینے کے بعد اس کی کیفیت ہوا کرتی ہے۔ 15 سال کی عمر تک جو وہ جمنیزیم میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتا رہا، حتیٰ کہ 1954 میں اس کے والد کو الیکٹریکل بزنس میں مسائل کی وجہ سے ملن میں شفٹ ہونا پڑا۔ اب الفرڈ کو تو میونخ میں اپنی بنیادی تعلیم کے مکمل ہونے تک رہنا تھا۔ اٹلی میں 1984 کرسمس کی چھٹیوں کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ اس نے سمپلی اپنی فیملی ڈاکٹر سے بیماری کا سرٹیفکیٹ بنوایا اور اٹلی چلتا بنا۔ میونخ چھوڑنے کی اس کی واحد وجہ جرمنی میں آرمی میں زبردستی بھرتی کروانا تھا، جو کہ اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہاں سے وہ اپنی پڑھائی کی غرض سے سوئٹزرلینڈ روانہ ہوا۔ وہ سائنس اور میتھمیٹکس کے امتحان میں تو پاس ہو گیا، لیکن لٹریچر، فرینچ اور پولیٹکس میں اسے منہ کی کھانا پڑی۔ لیکن اس کے باوجود اس کی تعلیمی قابلیت کو پہچانتے ہوئے اسے اس سیشن میں داخلہ مل گیا۔ جب آئنسٹائن 17 سال کا ہوا تو میتھمیٹکس اور فزکس کی اسے اسپیشل کلاسز دی گئی۔ زیورچ میں قیام کے دوران اس کی والدہ کے رشتہ دار اسے ماہانہ 100 سوئس فرانکس دیتے، جن میں سے روزمرہ ضروریات کے بعد سوئس شریعت کے لیے وہ 20 فرانکس بچا لیتا۔ سب سے اہم چیز جو آئنسٹائن کے ساتھ زیورچ میں قیام کے دوران وقوع پذیر ہوئی، وہ اس کی ہونے والی بیوی ملیوا میرک کے ساتھ اس کی ملاقات تھی، جو کہ کیسان کی بیٹی تھی۔
اب جو ملیوا میرک کی عمر اس وقت 21 سال تھی، وہ آئنسٹائن کی کلاس میں واحد لڑکی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی محبت میں شدت ہے۔ انہوں نے سائنس اور ایک دوسرے کے متعلق خیالات پہ کئی ایک خطوط لکھ ڈالے۔ وہ اکٹھی کتابیں پڑھتے، اکٹھے لیکچر ڈسکس کرتے۔ ملیوا سمارٹ تو تھی لیکن اٹریکٹیو نہیں، اس لیے آئنسٹائن کی والدہ نے اس پروپوزل کو ریجیکٹ کیا۔ لیکن آئنسٹائن کی محبت تو آسمانوں کو چھو رہی تھی۔ وہ اسے محبت سے ڈولی یا مائی لٹل راسکل یعنی میری چھوٹی بدماش کہتا تھا۔ ملیوا بھی اسے محبت سے مائی ویک لٹل سویٹ ہارٹ کہتی تھی۔ 1990 میں اپنے اساتذہ سے اختلافات رکھنے کے باوجود آئنسٹائن نے کلاس میں ٹاپ کیا۔ ملیوا اس سال اپنے کم گریڈ کی وجہ سے گریجویٹ نہ ہو سکی۔ اس نے آئنسٹائن سے اچھے گریڈ میں پاس ہونے کا وعدہ کیا۔ گریجویشن کے 2 سال بعد تک آئنسٹائن نوکری کی تلاش میں بھٹکتا رہا۔ زیورخ پولی ٹیکنک کے پروفیسر نے اسے جینیس ماننے کے باوجود اس کے خراب رویے کی وجہ سے اسے ریجیکٹ کیا۔ کچھ سالوں بعد سوئس سٹیزن شپ مل گئی اسے، لیکن اس کی دلی محبت سوئٹزرلینڈ کے ساتھ ہی وابستہ رہی، کیونکہ اس کے نزدیک سوئٹزرلینڈ زیادہ ڈیموکریٹک ملک تھا۔ 1901 میں گرمیوں میں آئنسٹائن اپنی محبوبہ سے ملنے اس کے آبائی گاؤں کومو گیا۔ وہاں سیر سپاٹے کے لیے وہ نکل کھڑے ہوئے۔ اسی سیر سپاٹے کے دوران ہی ملیوا پریگننٹ ہو گئی۔ آئنسٹائن نے اپنے خط کے ذریعے ملیوا کو یہ کہا کہ وہ جلد ہی نوکری حاصل کرے گا اور دونوں اکٹھے رہیں گے، لیکن اسی سال ملیوا پھر گریجویشن کے امتحان میں فیل ہو گئی، جس کے بعد وہ نوی سیڈ نامی اپنے آبائی گاؤں میں چلی گئی۔ آبائی گاؤں میں قیام کے دوران ملیوا کے ہاں ایک بچی نے جنم لیا جس کا نام لیزرل رکھا گیا۔ اس کی پیدائش پہ آئنسٹائن نے ملیوا کو کئی محبت بھرے خطوط لکھے۔ لیزرا کو 3 سال کی عمر میں بخار نے آ لیا جو کہ اس کی موت کا سبب بن گیا۔ 1903 میں ملیوا زیورخ جب واپس آئی تو آئنسٹائن نے قانونی طور پہ ملیوا کو اپنی بیوی بنا لیا۔ اس خوشی کے موقع پہ اس کے صرف 2 دوست شامل تھے۔ 1904 میں آئنسٹائن کے ہاں اس کے 2 بیٹوں نے جنم لیا۔ ایک ہنسن البرٹ تھا۔ اس کے بعد 1910 میں اس کے ہاں ایک اور بیٹے نے جنم لیا۔ اب جو ہینس تھا وہ پڑھ لکھ کے انجینئر بن گیا، جبکہ ایڈورڈ جو تھا وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو گیا۔ ہم 1905 کے سال کو میریکل ایئر کہتے ہیں کیونکہ اس میں کوانٹا اور مالیکیولز پہ کافی حد تک پیش رفت ہوئی۔ 1905 میں آئنسٹائن کو لیگ 3rd کلاس کلرکی کی نوکری مل گئی۔ یہ رینک سوئس پیٹنٹ آفس میں سب سے کم تھا، لیکن آئنسٹائن 1 سال بعد تک اسی رینک پہ کام کرتا رہا کیونکہ یہ کام بہت زیادہ فارغ رہنے والا تھا۔ اور اس فارغ وقت کے بہترین استعمال نے اس کی امیجینیشن کو مزید جلا بخشی۔ کئی سالوں تک نیوٹن کی کلاسیکل فزکس کی سائنسی سچائی کو ہی مانا جاتا رہا، جیسے کہ فورس، موشن، میس، گریوٹی کے نیوٹن کے دیے ہوئے قوانین کو سیب کے گرنے سے لے کے چاند کے گردش کرنے تک ہر چیز کے لیے ہی صحیح خیال کیا جاتا رہا۔ نیوٹن کے مطابق تو ہر چیز ہی ڈٹرمنٹ تھی، قابل بیان اور پریڈکٹیبل تھی۔ 1905 میں آئنسٹائن نے 5 پیپر لکھ ڈالے۔ اس نے یہ 5 پیپر اپنے ایک دوست کونرڈ ہیپچٹ کو بھیجے۔ اس وقت تک وہ جان چکا تھا کہ اس کے لکھے گئے خطوط اور اس کے جو پیپر ہیں وہ سائنس کی طریق کو بدل کے رکھ دینے والے ہیں۔ اس کے مالیکیول سائز پہ اپنے ڈاکٹریٹ کے تھیسس میں پیپر سبمٹ کرنے کی بنیادی وجہ ہی ریلیٹیوٹی اور کوانٹا کے متعلق خیالات تھے، جو کہ اس دور میں بڑے عجیب و غریب خیال سے کچھ کم نہیں تھے۔ اپنے دوست ہیپچٹ کو بھیجا گیا پہلا خط لائٹ کی خصوصیات کے متعلق تھا۔ اس کے مطابق تو روشنی ویو اور پارٹیکل دونوں پہ مشتمل ہوتی ہے۔ ان چھوٹے پارٹیکل کو اس نے کوانٹا کا نام دیا۔ اس کا دوسرا پیپر جو تھا وہ مالیکیول کے سائز کے متعلق تھا۔ سیم والیوم اور سیم پریشر پر سیم والیوم آف گیس میں مالیکیول کا نمبر ڈٹرمنٹ کیا جا سکتا تھا۔ یہ اس سے پہلے بھی لوگوں کو معلوم تھا، لیکن آئنسٹائن اپنے دور کا پہلا شخص تھا جس نے لیکوڈ میں مالیکیول کے نمبر کے حوالے سے اپنی تھیوری پیش کی۔ شوگر کے پانی کے کپ میں حل ہونے والے ڈیفیوژن پروسیس کی مدد سے اس نے لیکوڈ مالیکیول کا سائز ڈٹرمنٹ کر لیا۔
اس کا تیسرا جو پیپر تھا وہ براؤن موشن کے متعلق تھا۔ جب لیکوڈ کو مائکروسکوپ کے ذریعے دیکھا جائے تو اس کے پارٹیکل ایک رینڈم وے میں موو کر رہے ہوتے ہیں۔ آئنسٹائن نے براؤن موشن کو ذمہ دار پارٹیکل کے درمیان کولیجن کو ٹھہرایا۔ 1905 کے اینڈ پہ آئنسٹائن نے اپنے دوست برنارڈ ہیپسٹیڈ کو مزید 2 پیپر بھیجے، جن میں سے ایک اسپیشل ریلیٹیوٹی کے متعلق تھا جبکہ دوسرا آئنسٹائن کی مشہور زمانہ تھیوری E=mc² کے متعلق تھا۔ ریلیٹیوٹی کا کنسیپٹ بنیادی طور پہ سن 1632 میں گلیلیو کے دیے ہوئے کنسیپٹ کی ہی تقلید کر رہا تھا، جو کہ زمانہ ماضی میں کوپرنیکس کے آئیڈیاز کو سپورٹ کرتا رہا تھا۔ سائنسدان یہی سوچتے تھے کہ اگر زمین کو کائنات کے درمیان رکھ دیا جائے تمام چیزیں اس کے گرد گھومنا شروع کر دیں گی۔ اب جو کوپرنیکس کنسیپٹ کے مطابق اگر زمین واقعی گھوم رہی ہے تو پھر ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتا؟ یہ خیال آئنسٹائن کے دماغ میں اس وقت آیا جب فزکس کی دنیا میں کافی حد تک پیش رفت باقی تھی۔ گلیلیو کا کہنا تھا کہ زمین کانسٹنٹ موشن کی وجہ سے ہم یہ محسوس نہیں کر پاتے کہ زمین موشن کی سٹیٹ میں ہے۔ گلیلیو نے اس موشن کو بیری بیڑے میں کسی میز کے قریب بیٹھے ہوئے شخص کے احساسات کے مماثل قرار دیا جو کہ کانسٹنٹ موشن کو فیل نہیں کر پاتا۔ تو اس کے نزدیک تو ریسٹ میں موجود کوئی چیز کانسٹنٹ موشن والی چیز سے چندہ مختلف نہ تھی، کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹیوٹی کے سے انداز میں موشن میں تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب آئنسٹائن نے اسپیشل ریلیٹیوٹی آف تھیوری کی حقیقت کو پا لیا۔ اس نے گریوٹی اور ایکسلریٹڈ موشن کے کنسیپٹ کو بھی اپنے فائنل پیپر میں ایڈ کیا اور اپنے دوست ہیپسٹیڈ کو بھجوا دیا، جو کہ بعد میں E=mc² کی ایکویشن کی حقیقت کو پا لینے میں کلیدی کردار ادا کرتا دکھائی دیا۔ آئنسٹائن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسی کے فارمولے کی بدولت ایجاد کردہ ایٹم بم اپنی بے پناہ انرجی کی بدولت ناگاساکی اور ہیروشیما کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے والا تھا۔